اس لیے اللہ عام طور پہ دو چیزوں کو جوڑ دیتا ہے. دو چیزیں، غصہ اور جنس، اس کو خدا جوڑتا ہے. اس لیے فرماتا ہے سورہ فرقان کے آخر پہ کہ میرے بندے وہ ہیں کہ لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو کبھی قتل نہیں کرتے جب تک کہ ہم نے پھانسی کی سزا متعین نہ کی ہو. قتل کرنا غصے کو مانگتا ہے، غصے کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ مار دیتا ہے، غصے کا اثر مرتب ہوتا ہے کہ تھپڑ مارتا ہے. عقل کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ سال پہلے ٹکٹ لے لیتا ہے. بالکل غصے کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جس چیز پر غصہ ہے فنا کر دو، تباہ کر دو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. اور ٹھیک دوسری اسی کے آگے کہتا ہے ولا یزنون، اور میرے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. دونوں میں بتایا کہ غصے کو کنٹرول کرو گے تو قتل نہیں ہوگا، اور جنس کو کنٹرول کرو گے تو بدکاری کی راہ نہیں کھلے گی. پھر ایک مقام پہ یہی بات کرتا ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو لوگوں غصے کو نافذ نہیں کرتے. ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے. تو غصے کو پی جانا اور جنس کو قابو میں رکھنا، یہ دونوں ایک ہی نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور اس نتیجے کا نام ہے شجاعت، بہادری. بہادر آدمی ہوتا ہے، سہ جاتا ہے غصے کو، جانتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، جب چاہ پکڑ کے 2 تھپڑ لگا دوں گا. بہادر آدمی ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اس پہ غصہ کرنا ہے یار، اس کے بچے روئیں گے، کیا اس کی رپورٹ خراب ہونی ہے. بہادر آدمی ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جا، سال کے آخر پہ رپورٹ آنی ہے نا، پھر تجھے بتا دوں گا کہ اس حماقت کا اثر کہاں مرتب ہوا ہے. اور بعض اوقات یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جب جنس کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ میں بار بار یہ خواہش اور جذبہ ابھرتا ہے، تو یہ وہ رگڑ ہے جو اس پتھر کو لگ رہی ہے. دن میں 100 مرتبہ اس رگڑ کو قابو میں رکھتا ہے تو تب جا کر پتھر ہیرا بنتا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کے فرد ہیں یا اللہ ان سے کام لے گا، جب کوالٹی ہوگی تو کام لے گا نا، اور کوالٹی پیدا ہوتی ہے اس سے. علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے. تھپیڑے موج کے جو کھاتے تھے بن کر گوہر نکلے. جو لوگ انڈر دا واٹر سوئمنگ کر سکتے تھے اور مانے ہوئے سوئمر تھے، وہ اسی پانی میں ڈوب کر تہ میں پہنچ کے قبر میں چلے گئے، مر گئے، بھول گئے کس نے یاد کیا. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، اس لیے کہ ایک جمپ کرنا تھا نا، کر لیا، اور زیر زمین وہ تیر رہا تھا، اسے موجیں اور تھپیڑے کہاں نصیب. اور جنہیں موجوں کے تھپیڑے لگتے رہے، ایک کنارے سے دوسرا اور دوسرے سے پہلا، اور بار بار پانی کی طغیانی ہر پہلو سے انہیں مانجتی رہی. یہ ہے وہ چیز جو پتھر کو ہیرا بنا دیتی ہے. اور جنہوں نے تھپیڑے موج کے کھائے بن کر گوہر نکلے، وہ اس قابل تھے کہ اب قوموں کی قیادت کرتے.